تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ لہب کی تلاوت اور ترجمے سے پہلے ہم اس کے شان نزول پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ سورت کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ سورہ لہب مکی سورت ہے جو ترتیب کے لحاظ سے تو 111ویں اور نزول کے اعتبار سے یہ چھٹی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اس کی بیوی کے کردار کے گرد گھومتا ہے۔ مکے میں ابو لہب ایک انتہائی لالچی اور مال و دولت کا رسیا اور ضدی انسان سمجھا جاتا تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ عزا ان کے دیوتا کا نام تھا۔ لات اور عزا یہ دو مشہور دیوتا جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ اور لہب جو ہے، لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ابو لہب کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ اور سفید تھا، اس لیے اسے ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا جاتا تھا۔ یہ شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام دشمنی میں حد سے گزر چکا تھا۔ اس کی بد اخلاقیوں کی داستان بہت طویل ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سا اس کا احاطہ کر سکیں تاکہ سورت کا شان نزول واضح ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صبح کوہ صفا پر چڑھ کر یوں پکارنا شروع کیا، یا صباحا یا صباحا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ آواز وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے وقت کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھتا۔ لہٰذا آپ نے بھی ایسا ہی کیا اور کوہ صفا پر چڑھ کر یوں ہی پکارنا شروع کیا۔ تو لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے وہاں جاتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو کہا کہ محمد کی آواز ہے۔ تو وہ بھاگے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو سب لوگوں نے اس جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ تو جب بہت سے لوگ، سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر اسے پکارنا شروع کیا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی مطلب، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایک سخت عذاب ہے جو قریب ہے اور آ رہا ہے۔ قبل اس سے کہ کوئی سوال کرتا، کوئی پوچھتا کہ وہ کیا عذاب ہے، کیا صورت ہے، تو آپ کچھ فرماتے، بیان دیتے، تبلیغ کرتے، لوگوں کو سمجھاتے قیامت کے بارے میں۔ تو قبل اس سے کوئی پوچھتا، قبل اس سے کہ کوئی بولتا، ابو لہب نے کہا تبن لکا الہٰذا جمعتنا، مطلب یہ کہ ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک اور روایت کے مطابق اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ پر کھینچ مارے۔ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ آپ سرکار سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو وہی ملے گا جو سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے لیے کوئی علیحدہ سے فضیلت نہیں ہے؟ حضور پاک نے پوچھا کہ چچا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا تبن لحاظ الدینی تبنا نکونا وہاؤلاء سوان، یعنی کہ ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ سب لوگ برابر ہوں۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو اس شخص اور اس کے بیٹوں سے منسوب ہیں۔ ان سب باتوں کا تذکرہ کیا جائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ اس کے 3 بیٹوں میں سے 2 نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب کچھ تذکرہ کریں اس کی بیوی کا، جس کا ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ اس کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب تھا، جبکہ اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بھینگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا لقب عرا یعنی کانی تھا۔ یہ بھی اپنے شوہر لہب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کسی طرح کم نہ تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، حمالۃ الحطب، اس کا مطلب ہے لکڑیاں ڈھونڈنے والی یا اٹھا کر لانے والی۔ عربی محاورے کے مطابق چگلیاں لگانے والے، فساد ڈلوانے والے اور لگائی بھجائی کرنے والے کو لکڑیاں ڈھونڈنے والا یا لکڑیاں ڈھونڈنے والی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ حمالۃ الحطب کا پھر مطلب یہی بنا کہ وہ جو چگلیاں لگائے، فساد ڈالے، اور اگر ہم اردو میں اس کا صحیح ترجمہ دیکھیں تو وہ بیج مالو بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن زید اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں بھی لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تاکہ صبح آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھیں۔
اس کی گردن میں ایک نہایت قیمتی ہار ہوتا تھا اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں یہ ہار بیچ کر اس کی دولت محمد کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔ اس لیے طنزاً اس صورت میں گردن کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کی گردن میں مسد کی رسی ہو۔ مسد کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں، یعنی خوب پٹی ہوئی رسی، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی، مونچھ کی رسی، یا اونٹ کی کھال کی یا لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی رسی۔ تو دوستو، ان تمام باتوں اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ لحق کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا وہ مال جو اس نے جمع کر رکھا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی۔ حمالۃ الحطب، وہ لگائی بجھائی کرنے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔